ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب بنیامین کو لے کر جناب یوسف کے پاس آئے، مگر بھائیوں نے جناب یوسف کو نہیں پہچانا۔ جناب بنیامین اور جناب یوسف علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اور جناب بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا یروشلم کے قانون کے مطابق۔ بھائی کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، فخذ احدنا مکانہ، آپ ہم میں سے کسی کو ان کی جگہ پر رکھ لیں مگر انہیں ہمارے ساتھ جانے دیں۔ قال، جناب یوسف علیہ السلام یہ ارشاد فرمانے لگے، جناب یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، فرمایا کہ میں تو اسے ہی اپنے پاس رکھوں گا جس کے ساز و سامان میں سے یہ پیمانہ نکلا ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی یہ کہنے لگے کہ تم سارے میرے والد کے پاس جاؤ، مگر جو بڑا بھائی ہے وہ کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر ہی رکا ہوا ہوں، اگر میرے لیے میرے والد کوئی حکم دے دیں تو پھر میں آ جاؤں گا، کیونکہ ہم قسمیں لے کر آئے تھے، ہم اللہ کا پختہ وعدہ دے کر آئے تھے کہ ہم جناب بنیامین کو لے کر کے ساتھ آئیں گے، مگر ایسا تو نہ ہو سکا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی جب جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو کہنے لگے کہ یا ابانا، اے ہمارے والد، ان ابنک سرق، آپ کے جو چھوٹے بیٹے ہیں جناب بنیامین ہیں انہوں نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے ہیں جتنی ہمارے علم میں تھی۔ فرمایا کہ اور ہم غیب کے تو نگہبان نہ تھے، یعنی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، ہم تو اسی کے نگہبان ہیں، باقی غیب کا کیا معاملہ ہے یہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب جناب یعقوب علیہ السلام کو یہ کہا، جناب یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں، بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے والد جناب یعقوب علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبر اچھا ہے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو مجھ سے لا ملائے گا۔ آپ علم دیکھیں جناب یعقوب علیہ السلام کا، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو، یعنی جناب بنیامین کو بھی، اور جو بڑے بھائی جناب یہودا وہاں پر رہ گئے ان کو بھی، اور جناب یوسف علیہ السلام ان کو بھی، فرمایا ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ملا دے گا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جناب یعقوب اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، فرمایا کہ غمگینی کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، اتنا آپ جناب یوسف علیہ السلام کی یاد میں رویا کرتے تھے، اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ جناب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کی تلاش جاری رکھو اور انہیں ڈھونڈ کر کے لے کر آؤ۔ جناب یوسف علیہ السلام کی تلاش میں جب وہ نکلے ہیں، اور جب وہ عزیز مصر کے پاس داخل ہوئے، جناب یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے جناب یوسف کے ساتھ کیا کیا، وأخیہ، اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اذ انتم جاہلون، جب تم نادانوں میں سے تھے۔ اب جناب یوسف نے خود تعارف کرا دیا، تو بھائی کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال، جناب یوسف کہنے لگے ہاں ہاں انا یوسف، میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ جو میرے پاس بیٹھے ہیں جناب بنیامین یہ میرے بھائی ہیں، قد من اللہ علینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر انعام فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا۔ اور آپ دیکھیں کہ جناب یوسف علیہ السلام اس موقع پر قدرت بھی ہے، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قدرت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام بھی عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو مرتبہ بھی عطا فرمایا، مگر آپ کا صبر کیا ہے، آپ کا عفو کیا ہے، آپ کا درگزر کرنا دیکھیں، آپ کا معاف کرنا دیکھیں۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کچھ ملامت نہیں۔ آپ بھائیوں کے معاملات کو دیکھیں کہ انہوں نے کنویں میں بھی ڈالا،
انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو شروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، چند کھوٹے سکوں کے عوض آپ کو فروخت کر دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام مصر میں آئے ہیں، جناب یوسف علیہ السلام پھر جیل تشریف لے گئے ہیں، پھر وہاں سے باہر آئے، اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں سارے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو معاملات کیے، قدرت ہونے کے باوجود آپ نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف فرمائے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جناب یعقوب علیہ السلام کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، فرمایا کہ میری یہ قمیص لے کر جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور اس قمیص کا کرنا کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو انبیاء علیہ السلام سے نسبت ہو جائے، جن چیزوں کو انبیاء علیہ السلام سے تعلق ہو جائے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں برکات کو شامل فرما دیا کرتا ہے۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے کر کے جاؤ، فألقوه علی وجہ ابی، میرے والد کے چہرے پر اس قمیص کو ڈالنا، یأتی بصیرا، اللہ تبارک و تعالی جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں دوبارہ عطا فرما دے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب یعقوب علیہ السلام کو مرتبہ، اللہ تبارک و تعالی نے جناب یوسف علیہ السلام کی اس مس شدہ قمیص میں اتنی برکت رکھی ہے، تو آپ بتائیں انبیاء علیہ السلام کے تبرکات سے ہمیں برکات حاصل نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں انبیاء علیہ السلام کے تبرکات سے استفادہ نہیں کرنا چاہیے؟ نبی پاک علیہ السلام کے گھر والے، آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ان بال مبارک کو ہم پانی میں ڈالا کرتے تھے، مدینے میں جو بیمار ہوتا ہم اس پانی سے پلا دیا کرتے، اللہ شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ بہرحال جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس آ گئیں، اور جناب یوسف علیہ السلام کے پاس سارے کے سارے اب یروشلم سے قافلہ بنا کر جناب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آ رہے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، قرآن کہتا ہے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ہیں اور جناب یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر اس قمیص کو ڈالا ہے، فرتد بصیرا، ان کی آنکھیں لوٹ آئیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس اب جناب یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں، اور تمام بھائی بھی آ رہے ہیں، اور فرمایا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عرش تیار کیا، ایک تخت تیار کیا، جس پر یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بٹھایا ہے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، آپ ابتدا یاد کریں، جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور کہا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، فرمایا کہ اے میرے والد، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو وہ خواب کی تعبیر اب پوری ہو رہی، 40 برس گزر گئے، اور اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے کے سارے جناب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وَقَالَ، اور یوسف علیہ السلام کہنے لگے یا ابتی، اے میرے والد، هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھی تھی۔ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا مقام، کیا مرتبہ عطا فرمایا، اور اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا کہ اس واقعے میں عقل مندوں کے لیے ضرور بالضرور نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب یوسف علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس انداز سے جناب یوسف علیہ السلام نے صبر اختیار کیا، جس انداز سے جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نیاز مندیاں پیش کیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
یوسف علیہ السلام کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب یوسف علیہ السلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں ایسے حکمران عطا فرمائے جو شریعت مطہرہ کی پابندی اور پاسداری کرنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس صورت کی برکات ہم تمام کو نصیب فرمائے۔